السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج شام کا نشریہ سماعت فرمائیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ حب سمو امیر نے 2021 کی سہیل نمائش کا دورہ کیا اور چیمپئن عبدالرحمان عبدالقادر کو الوجبہ اعزاز سے نوازا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے افغانستان کے مسئلے کے جامع اور پائیدار حل کے لیے تمام بین الاقوامی فریقوں کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور قطر نے اعلان کیا ہے کہ کابل کا ہوائی اڈہ بتدریج تمام بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول دیا گیا ہے اور افغانستان کی نئی حکومت کی تشکیل کے اعلان کے بعد آج پہلی کمرشل فلائٹ کابل سے دوحہ پہنچی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج شکاریات اور فالکنز کی بین الاقوامی نمائش سہیل 2021 کا دورہ کیا۔ اپنے اس وزٹ میں انہوں نے بہت سے فالکنز، شکار کے ہتھیار، شکار، اس کے سفر اور کیمپنگ میں استعمال ہونے والی دوسری ضروری اشیاء دیکھیں۔ یہ اپنی نوعیت کی 5ویں نمائش ہے۔ اس کے علاوہ صاحب سمو امیر نے شکاریات کے سفر سے متعلق مختلف پینٹنگز بھی دیکھیں اور نمائش کے منتظمین سے اس میں 160 مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں کی طرف سے رکھی گئی اشیاء کی تفصیلات اور کلچرل ولیج کتارا میں اس نمائش کے ساتھ ساتھ دوسری کلچرل اور موروثی سرگرمیوں اور ایونٹس کی تفصیلات سنیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ٹوکیو میں ہونے والی پیرا اولمپک گیمز کے قطری چیمپئن عبدالرحمان عبدالقادر کو گولہ پھینکنے کے مقابلے میں کانسی کا تمغہ حاصل کرنے پر الوجبہ اعزاز سے نوازا ہے۔ صاحب سمو امیر نے چیمپئن اور قطری پیرا اولمپک ٹیم کو بہترین نتائج حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے ان کی مزید کامیابیوں کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ قطری ٹیم نے ملک میں اسپورٹس کے شعبے کو فراہم کی جانے والی سرپرستی پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ مستقبل میں ہونے والے عالمی مقابلوں میں مزید کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بھرپور محنت کریں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ کوریا کی لیبر پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف صدر کیم جونگ ون کے نام یوم جمہوریہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اسی طرح صاحب سمو امیر نے جمہوریہ تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ کوریا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم جمہوریہ اور جمہوریہ تاجکستان کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے عوامی ڈیموکریٹک جمہوریہ کوریا کے صدر کے نام ان کے ملک کے یوم جمہوریہ اور جمہوریہ تاجکستان کے وزیر اعظم جناب قاہر رسول زادہ کے نام ان کے ملک کے یوم آزادی کی مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ تعلیم کو حملوں سے محفوظ رکھنے کے عالمی دن کے موقع پر آج تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن نے ایک اعلیٰ سطحی تقریب منعقد کی۔ یہ دن ہر سال ستمبر کی 9 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اس تقریب میں اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل وفد، یونیسیف اور یونیسکو تنظیموں اور اقوام متحدہ کے متعدد عالمی قائدین نے شرکت کی ہے۔
اب افغانستان کے حالات میں قطری بھرپور کوششوں اور قطر کے بین الاقوامی پارٹنرز کے ساتھ مشاورتوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس سلسلے میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے آج تہران میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان کے ساتھ افغانستان کے تازہ ترین حالات پر بات چیت کی ہے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے علاقے کے استحکام کے لیے مشاورتوں کے تسلسل کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس سے قابل نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل جناب اینتونیو گٹریش کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی تھی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے قطر کی کوششوں، افغانستان میں اقوام متحدہ کے آپریشنز کی بطور خاص مدد اور بالعموم افغانستان کے معاملات میں قطر کی جامع شرکت پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ افغانستان کے حالات و واقعات میں قطر کے بھرپور اور تاریخی کردار کی برقراری میں ہی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے افغانستان سے متعلق ایک مجازی وزارتی مذاکرات میں بھی شرکت کی ہے، اور انہوں نے اس میں تمام بین الاقوامی فریقوں کے درمیان تعاون کی سخت ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ مسئلہ افغانستان کا ایک جامع اور پائیدار حل تلاش کیا جا سکے۔ ان مذاکرات کے شرکاء نے بھی افغانستان میں استحکام کی بحالی کے لیے قطر کی ثالثی کی مسلسل کوششوں پر قطر کا شکریہ ادا کیا۔ افغانستان کے معاملات میں قطر کے تاریخی کردار کے بارے میں بین الاقوامی سطحوں پر اس کی تعریفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ واشنگٹن کے عربی سینٹر کے ڈائریکٹر اور بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر ڈاکٹر خلیل جہشان نے بھی قطر ریڈیو کو دیے گئے اپنے ایک خصوصی انٹرویو میں قطر کی ان کوششوں کی ستائش اور تعریف کی ہے۔ قطر نے سیاسی سطح پر کی جانے والی اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ ایسی انسانی کوششیں بھی کی ہیں جن کی ماضی میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے ہزاروں جانیں بچائی ہیں اور کابل ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے کسی شخص کو بھی وہاں نہیں رہنے دیا، اور پھر قطر افغانستان کے اندرونی علاقوں میں بھی انسانی امداد پہنچا رہا ہے۔ کابل کے ہوائی اڈے کو اب بتدریج بین الاقوامی پروازوں کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے اعلان کے بعد آج پہلی کمرشل فلائٹ کابل سے دوحہ پہنچی ہے۔ تنازعوں کے تصفیے کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے کابل کے ہوائی اڈے پر افغان اہلکار ذبیح اللہ مجاہد کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ قطر نے عرب لیگ کی وزارتی کونسل کی صدارت اب کویت کے حوالے کر دی ہے، اور وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے آج کویت کے وزیر خارجہ اور وہاں کے وزیر مملکت برائے امور کابینہ شیخ احمد ناصر المحمد الصباح کو عرب لیگ کی وزارتی کونسل کی صدارت سونپ دی۔ قطر نے اس کونسل کے سیشن نمبر 155 کی صدارت کی ہے، اور اس کی صدارت میں اس سیشن کے دوران بہت بڑی تعداد میں کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے جمہوریہ چاڈ کے وزیر امور خارجہ و افریقی تکامل و بین الاقوامی تعاون جناب محمد زین شریف کے ساتھ دو طرفہ تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے قطر کے لیے جمہوریہ چاڈ کے نئے سفیر ڈاکٹر علی سوسل ابراہیم اور جمہوریہ سلواڈور کے نئے سفیر جناب میلٹن اسیدی ماجانا ہیریرا سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کی ہیں۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف جنرل پائلٹ غانم بن شاہین الغانم سے امریکی سینٹرل ایئر کمانڈ کے کمانڈر جنرل گریگوری جیو کی ملاقات میں دو طرفہ فوجی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ اور افغانستان کی نگران حکومت کے سربراہ ملا محمد حسن اخند نے
پہلی مرتبہ منظر عام پر آتے ہوئے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ ایک مرتبہ پھر افغانستان میں واپس آ گئی ہے اور وہ تمام افغانوں اور دنیا کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے کام کرے گی۔ الجزیرہ چینل کو دیے گئے اپنے ایک بیان میں افغانستان کے نئے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ افغانستان سے خون ریزی کا دور اب جا چکا ہے اور کسی فرد سے اس کی سابقہ کارستانیوں پر کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ تمام سابق اہلکاران اپنے وطن واپس آ سکتے ہیں اور وہ اپنی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پرامن زندگی گزاریں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔